رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لي حکما وألحقني بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے بے شمار اور بے حساب صدقے دل سے کی گئی صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و مکرم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص خطبہ مسنونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ قابل رحم لوگ جو فہم حقیقت سے خالی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی شادی پر ان کی عمر میں فرق کے حوالے سے اگرچہ اعتراض اٹھاتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد ذہین و فطین خاتون تھیں. وہ اپنی ہر مصلحت و مفاد سے خوب واقف تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر نہایت عزت اور مسرت سے رہ رہی تھیں. وہ اپنے رفیع المنزلت شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر فریفتہ تھیں کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کا تصور بھی بے حد شاق گزرتا تھا. اس بارے میں خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان سن لیجئے. وہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ آپ اپنی بیویوں کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیں، تو اس آیت کے نزول کے معمول بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کی رائے جاننی چاہی اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور خواہش مند ہوں کہ تم جلد بازی سے کام نہ لو، جہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے ہرگز آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیا کا سامان دوں اور تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتے ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کا ارشاد مبارک سن کر میں نے فوراً کہا، بھلا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت ہی کی متمنی ہوں۔ مزید فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول بھلا وہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ آیات پڑھ کر سنائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بلا تأمل کہا، اللہ کے رسول، آخر میں آپ کی ذات گرامی کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کیوں کروں؟ میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت ہی کو اختیار کرتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اپنی دوسری بیویوں کو مت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ان میں سے کسی نے مجھ سے تمہارا جواب جاننا چاہا تو میں اسے بتا دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا، آخر میں آپ کی ذات کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کیوں کروں، اور ان کا یہ کہنا، اپنے دیگر بیویوں کو میرے جواب کی خبر نہ دیجیے، آخر یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں سے ان کے باطن کی حقیقت ظاہر نہیں ہو رہی؟ کیا ان الفت بھرے جملوں سے ان کے قلبی جذبات اور اپنے شوہر نامدار کی محبت پھوٹ پھوٹ کر عیاں نہیں ہو رہی؟ کیا سیدہ کے خیالوں کی تہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کے جذبات کروٹ نہیں لے رہے؟ کیا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی سے بڑی متاع پر بے دریغ ترجیح دینے کی تڑپ پوشیدہ نہیں ہے؟ آخر اس سے بڑھ کر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اور کیسی محبت ہوگی؟ اور خود بیوی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ وہ اپنے دائم اپنے شوہر ہی سے وابستہ رکھے؟ فی الحقیقت عمروں کا فرق شادی بیاہ کے معاملے میں زیادہ اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ اگر عرب میں چھوٹی عمر میں نکاح کا رواج نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن مشرکین عرب اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں کسی بدترین کافر اور مشرک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کی انگلی نہیں اٹھائی۔ امام الاثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں آریوں کا اعتراض نقل کرتے ہیں اور انہیں کی الہامی کتابوں سے ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے متعلق آریوں کا اعتراض ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کے اغراض و مفقود ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں ان سے نکاح کیوں کیا؟ علاوہ ازیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 سال کی عمر میں مدینہ شریف جا کر خانہ آبادی کا اہتمام کرنا بھی پیش از وقت ہے،
نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر دو کی عمروں میں تناسب نہیں ہے؟ جواب عرض ہے، بے شک نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی مذہبی یا عرفی یا سماجی عیب نہیں ہے۔ جدید انگریزی قانون سے پہلے ہندوؤں، آریوں، سکھوں اور مسلمانوں کی قوموں میں ایسے نکاح بکثرت ہوتے رہے ہیں۔ مدینہ شریف میں 9 سال کی عمر میں صرف رخصتی ہوئی تھی۔ اس رخصتی میں اہم حکمت یہی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنا اسی عمر میں مناسب تھا تاکہ تحصیل علم کے لیے مناسب قوائے ذہینہ جو قدرت نے سیدہ میں پیدا کر رکھے تھے ایسن صورت میں کمال کو پہنچے۔ تناسب عمر کا جواب یہ ہے کہ اگر ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تناسب عمر کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو بالخصوص آریہ صحابان تو یہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ہزار سال بیشتر منو مہاراج تناسب عمر کے متعلق ہدایات فرما کر اس استثنائی صورت میں اس امر کو جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا فرمان یعنی یہ ہے، آیت نمبر 88، اپنے کل خاندان برابری میں بہت اچھا اچارج ہندو مذہبی عالم اور خوبصورت اور ہم قوم لڑکا ملے تب لڑکی چھوٹی بھی ہو یعنی وہ واہ یعنی بیاہ کے لائق نہ ہو تو بھی اس کا واہ شاستر قانون حدود کے موافق کر دینا چاہیے۔ ادھائے سواد 346 اشلوک نمبر 88۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اوصاف جمع ہے یا نہیں۔ پہلے ہر دو کا نسب نامہ ملازہ ہو، دونوں ہم قوم قریشی ہیں اور ہر دو کا نسب نامہ مرہ بن کعب پر جا ملتا ہے۔ دیگر یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ کا حسن و جمال دنیا جہان میں نرالا تھا، اور یہ کہ شعر کہ تیرا دیدہ و یوسف را شنیدہ، تیرا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کے بود ماند دیدہ، صرف اور صرف آپ ہی کی ذات اقدس پر صادق آ سکتا ہے۔ اس امر کی شہادت بغض بھرے دلوں سے نہ پوچھیے اور عام ہندوؤں اور عام عیسائیوں سے بھی دریافت نہ کیجیے، کیونکہ ان ہر دو کے نزدیک خدا کا اوتار یا اس کا نبی ہونے کے لیے عصمت شرط نہیں ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اور عفت کی گواہی آپ کے ہم شہر اور ہم قوم لوگوں کی زبان سے سنیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے لیے لوگوں کو کوہ صفا کی دامن میں جمع کر کے اپنی بابت پوچھا تو سب نے بالاتفاق کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ بس جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم قوم بلکہ اوپر جا کر ہم جد ہونا اور صادق و امین اور نہایت خوبصورت اور عفیف و پارسا ہونا بھی ثابت ہو گیا ہے، تو اب آریہ صحابان کے لیے دو راستوں میں سے ایک ہی راستہ ہے، یا تو منو جی کے فرمان کے مطابق اپنا اعتراض واپس لیں یا منو جی سے بھی اعلان برات ظاہر کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ سمرتیوں ہندوؤں کی الہامی کتابوں میں سے منو سمرتی سوامی دیانند جی کی مقبول و تسلیم کردہ سمرتی ہے، بس لازماً اعتراض واپس لینا پڑے گا۔ روزہ سارے آسمانی ادیان میں بطور حکم پہلے سے موجود تھا۔ قریش مکہ چونکہ ملت ابراہیمیہ پر ہونے کے دعوے دار تھے، لہٰذا ان کے ہاں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے پایا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ دور جاہلیت میں قریش بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دے دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ ہجرت سے پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس روزے کا حکم ہجرت کے بعد دیا جو رمضان کی فرضیت تک باقی رہا۔ ان مطلق روزوں کا حکم تھا جو ہجرت کے فوراً بعد یعنی 1 ہجری میں صادر ہوا تھا، البتہ رمضان کے روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ کا یہی خیال ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزوں کے احکام مرحلہ وار نازل ہوئے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ نماز کے احکام بتدریج 3 مرحلوں میں نازل ہوئے اور روزوں کے احکام بھی 3 طرح کی حالتوں سے گزرے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر مہینے 3 دن اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور جملہ اہل ایمان پر اس فرمان کے ذریعے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے دن چند ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو اس کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا اس کے عوض فدیہ دے دیں۔ اب جو شخص چاہتا وہ روزہ رکھنا اور جو چاہتا ہو روزہ چھوڑ دینا اور ہر دن کے بدلے 1 مسکین کا کھانا کھلا دینا ہوتا ہے۔ اس کا یہ فدیہ روزے کی جگہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہلے مرحلے کی حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس فرمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر تندرست اور مقیم شخص پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، لیکن مریض اور مسافر کو رخصت دے دی۔ ایسے بوڑھے لوگوں کو بھی رخصت مرحمت فرما دی جو روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، تاہم ان کے لیے بطور فدیہ کھانا کھلانے کا طریقہ برقرار رکھا۔ یہ دوسرے مرحلے کی حالت تھی۔ مزید برآں اس وقت تک روزے کی صورت یہ تھی کہ لوگ رات کو سونے سے پہلے ہی کھا پی لیتے تھے اور وظیفہ زوجیت بھی ادا کر سکتے تھے۔ جب سو جاتے تو اگلی شام تک ان کاموں سے باز رہنے کے پابند ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ سرما نامی ایک انصاری صبح سے لے کر شام تک دن بھر روزے کی حالت میں کام کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو اپنے گھر پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی، پھر کچھ کھائے پیے بغیر ہی انہیں نیند آ گئی۔ صبح انہوں نے روزے کی حالت میں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو وہ سخت ہلکان اور بے حال ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ میں تمہیں سخت ہلکان دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کل سارا دن کام کرتا رہا، جب گھر آیا تو بے اختیار بستر پر گرا اور سو گیا۔ صبح ہوئی تو میرا اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہو کر اپنی کسی بیوی یا لونڈی سے مباشرت کر بیٹھے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا ہے کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری شب کی سے تمہارے لیے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اس طرح ربیع الاول سے لے کر رمضان تک روزوں کے احکام پایہ تکمیل کو پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد